اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ ایک مشہور زمانہ ایتھیسٹ ہے حارث بن نعمان فہری، جسے حارث سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان حضرت نے آ کے دوبارہ وہی اپنی بونگیاں مارنا شروع کی ہیں، جو انہیں مارنے پہ پتہ نہیں کتنے پیسے ملتے ہیں، یا پھر اللہ جانے واٹ ایور جو بھی معاملات ہیں۔ اس نے حال ہی میں بڑی عجیب قسم کی ایک اسٹریٹجی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی، اسلام میں جو علماء کا طبقہ ہے ان کے اندر صرف اور صرف یہ ہراسمنٹ یا پھر چائلڈ ابیوز یا اسی طرح کی جو استغفر اللہ چیزیں ہیں وہی چلتی رہتی ہیں۔ تو میں نے جب ان حضرت کے بیان کو سنا تو لٹرلی آئی واز لافنگ کہ یار یہ کیا بونگیاں مار مار کے لٹرلی عوام کو صرف انٹرٹین کر رہا ہے، اس کے پاس نہ کوئی ثبوت نہ گل نہ بات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو وقت ہے کہ بغیر ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم خلاصہ کریں گے تمام چیزوں کا، پھر ان حضرت کو یہ سمجھ آئے گی کہ جہاں یہ اتنی بڑی یہ بونگیاں ہانک رہے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو شروع کرتے ہیں گولڈن ویڈیوز ہیں۔ اگین یہ ساری وہ ویڈیوز ہیں جو وہ اپنی طرف سے کامیڈی نہیں کر رہے، وہ اپنی طرف سے سیریس ہیں، وہ اپنی طرف سے سیریس حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں ہماری پیاری سب سے پہلی جو ویڈیو ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ جو ہماری مدنی ورڈ کیسا بولیں، وہ بازی کرتے تھے جس کی رائم بنتی ہے لندن سے لندن بازی۔ تو شروع کرتے ہیں مولوی الیاس قادری کی ایک مدنی واقعے کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہانی سنا رہے ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں یہ کامیڈی گولڈ ہے، اس سے شروع کر کے پھر آگے مال بناتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے سے لڑکے تھے اور امام ابو حنیفہ بڑے سے بندے تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ امام ابو حنیفہ ہے، ان کے پورے ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں جو بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے نکلے، تو جو اس کا مجدد ہے، جو اس کا بانی ہے، جو اس کا گاڈ فادر ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ۔ تو ان کی ذرا حرکتیں سنیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک امام محمد جو کہ خود بہت بڑے امام بنے بعد میں، وہ آئے شاگردی کے لیے کہ میں نے آپ سے قرآن، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، کام سکھانا ہے منڈا۔ اس لیے آگے انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے، اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں۔ تو یہ دوسرے ہفتے، یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ اچھا ایک ہفتہ تھا 2 ہفتہ تھا، کہانیاں چیک کرو ان کی۔ خوبصورت سے لڑکے تھے، اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو بعد میں۔ تو یہ دوسرے ہفتے، یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ اچھا ان کو بھی بڑا شوق تھا جلدی سے امام ابو حنیفہ کے پاس آنے کا، کام سیکھنے کا شوق سی۔ آپ نے ان سے فرمایا بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا۔ تو ابھی نہ اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا ایک ہفتے کے اندر کر لیا، اس نے کر لیا۔ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں ذہین بچہ بھی ہے اور اوپر سے سونا بھی آئے گا۔ قرآن پاک یاد کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو، گنجا کروا لو۔ ٹینڈ کرا دی بیچارے کی، حالانکہ ہمارے ملک میں ٹینڈ تب کراتے ہیں جب کوئی مولوی کے ساتھ گندے کام کر چکا ہو، اس کے بیچارے کی پہلی ٹینڈ کرا دی امام محمد کی۔ اس نے بال منڈوا دیا، پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر آپ پڑھاتے تھے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے۔ واہ جی واہ سامعین، کیا بات ہے! میں کہتا ہوں ہو ہلا کے رکھ دیا، کیا ایکسپوز کیا، پاڑ کے رکھ دیتی، ہو واہ سبحان اللہ، واہ ابھی سے ایک بچن، واہ کیا بات ہے! اللہ کے بندے تھوڑی سی کوئی کتابیں پڑھ لو، اللہ کے بندے تھوڑا سا کوئی کام کر لے یار، کوئی ریسرچ ورک کر لے، تیری مہربانی۔ تھیوری آف ایولیوشن کو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو، یا پھر بگ بینگ تھیوری کو اٹھا کے تم سائنس کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور وہ بھی سائنٹیفک معاملات میں آپ کی کتنی رسائی ہے وہ الحمدللہ ہمیں سارا پتہ چل گیا ہے۔ جب آپ نے گریویٹیشنل فورس کو اٹھا کے ایک ایکسٹریکٹڈ فورس سے آپ نے وہاں پہ رد و بدل کر دیا، اور الحمدللہ یہ ایسٹرائڈس کے جو سارا عمل دخل ہے، جو ان کا سارا یہ گرد و نواح میں گھومتے رہتے ہیں، اس کے اوپر جب ہم نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا تو حضرت آپ بالکل ہی چھو منتر ہو گئے تھے، جیسے کچھ نام نہاد پہلوان عرب کے وہ جنگوں میں بھاگ جایا کرتے تھے، بالکل وہی حال ہے آپ کا۔ اور اس بندے نے سامعین خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ میرا تو مکتبہ اہل بیت سے نہ کوئی کانٹیکٹ تھا، نہ کوئی میں نے اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی کی ہے، نہ میں نے شیعہ مذہب کی کوئی کتاب پڑھی ہے، اس لیے یہ صرف اور صرف نواسب کو لا کے اس طرح کی بونگیاں مار رہا ہے جو بس کیا کہہ سکتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اب اس نے الیاس قادری کی زبانی جو واقعہ بیان کیا ہے، آئی تھنک قاضی ابو یوسف کا یا محمد کا جو بھی ہے، تو ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک تھے، وہ کوئی بچہ آیا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اس کی ٹینڈ کرا دی، پھر اسے وہ جانے من چھپ کے اینٹوں کے پیچھے لک کے، تو وہ والا سین اب اللہ ہی جانے وہ کیا تھا۔ میں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ
آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا حارث بن نعمان فہری منکر غدیر صاحب کہ ایک طبقے کے ایک مردود مولوی کو اٹھا کر بات کرنا، اس سے کیا پورے کے پورے اسلام کو ملان کر لو گے تم؟ جس باندر کے اوپر رکھ کے تم نے بات کی ہے نا، الیاس قادری عطاری، وہ ٹھیک سے اردو عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا، اور سامعین اسے خود بریلوی علماء بھی آن نہیں کرتے احناف کے اندر۔ یہ سب سے پہلے ادھر ذرا غور کرو حضرت، اس کے خلاف یہ ہندوستان آستانہ عالیہ بخاریہ چشتیہ یو پی انڈیا سے چھپا میرے پاس موجود ہے جی، بفیضان نظر مفتی اختر رضا خان ہزاری قادری بریلوی مفتی اعظم ہند، اس کے تھرو یہ چھپا، اس کی تدوین انوار حسین چشتی نے کی ہے یو پی انڈیا سے۔ فتنہ عطاریہ خارجیہ، فتنہ عطاریہ خارجیہ کہ اسے خارجی قرار دیا گیا ہے خود اس کے اپنے طبقے کی طرف سے۔ سامعین محتشم، تو جس بندے کو یہ کئی دفعہ ویسے میں یہ دکھا چکا ہوں کہ یہ بندہ ایک نمبر کا خارجی ہے، اور اس پہ تفصیلاً پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو جو بندہ اپنے ہاں کوئی کریڈیبلٹی نہیں رکھتا، اس کی باتیں لا کے تم ہمارے سامنے یہاں پہ یہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرو تو ہم تمہیں پاگل ہی کہیں گے، ظاہری بات ہے، اور کیا۔ نیور مائنڈ، آگے چلتے ہیں۔ اب فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ حضرت بات کر رہے تھے کہ بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی احناف کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، ہاں بالکل گاٹ دا پوائنٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی بھی بونگی ہوگی تو اسے اٹھا کے سامنے رکھ دو گے۔ اور بالخصوص ابو حنیفہ کے لحاظ سے، ابو حنیفہ ایک انتہائی متنازع شخصیت ہے اہل سنت کے، یہاں بھی انہیں محدثین آن نہیں کرتے، یہ میں اس پر دلیل دیتا ہوں۔ یہ سامعین میرے پاس جلد نمبر 11 موجود ہے، امام بخاری کے بھی استاذ، ان کی یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس موجود ہے جلد نمبر 11، اور اس میں صفحہ نمبر 74 پہ 74 پر پورا باب لے کے آئے ہیں صاحب مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب اور رد علی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی تردید پر پورا باب لے کے آئے ہیں صاحب مصنف ابن ابی شیبہ، پورا چیپٹر انہوں نے لکھا ابو حنیفہ کے تردید پہ، اسے کنڈیم کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ متفق علیہ امام کیسے ہوا جسے امام بخاری کے استاذ ابن ابی شیبہ رد کر رہے ہیں؟ تو سامعین، اور اسی چیز کو آگے جا کے باقاعدہ طاہر القادری نے اس کا دفاع کیسے کیا، انتہائی بے ڈھنگا دفاع ہے، لیکن پول کھول گیا اس میں ایک چیز کی، وہ کیسے؟ طاہر القادری کی یہ کتاب جو لکھی ہے ابو حنیفہ کے فضائل پہ، امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، اس میں صفحہ نمبر 128 پر وہ واضح طاہر القادری نے یہاں پر لکھا کہ راوی اور فقیہ میں فرق ہے، یہ کہ راوی محدث جبکہ فقیہ مجتہد ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، فقیہ کی وہ تعریف نہیں جو یہ اس نے کی ہے، علم اصول فقہ کی اگر کانٹیویٹی کے ساتھ کرے تو چلیں وہ کسی لحاظ سے قابل قبول ہے، that's totally some other thing, that's something else۔ اب سامعین گرامی قدر، یہ باتیں تو بالکل کلیئر کٹ آپ کے سامنے آ گئی۔ فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہمیں گھنٹہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فقہ حنفی بذات خود کوئی الحمدللہ مصطلح چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، احناف نے خود حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام ان سلسلہ ہائے طریقت و شریعت کو بدعت قرار دیا ہے، اور احناف کے اندر بالخصوص بریلوی علماء کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی یہ کتاب جاء الحق میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں صفحہ نمبر 222 میں وہ واضح لکھتا ہے 4 سلسلے، شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام بھی عربی نہیں ہے، جیسے چشتی یا نقشبندی، کوئی صحابی، تابعی، حنفی، قادری نہ ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہی بدعت۔ تو مائی ڈیئر لسنرز، جو ایک چیز ہے ہی بدعت، اس کو انڈورس کر کے، اس کو سامنے لا کے پورے کے پورے مذہب اسلام کو ملائن کرنا، ڈز اٹ میکس اینی سینس؟ کیا بونگیاں مار رہا ہے یار اللہ کے بندے، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم شیعان علی اگر کسی کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو اسے الحمدللہ کار تک چھوڑ کے آتے ہیں، اسے ننگا کر دیتے ہیں۔ تو میرا چاند، یہ تم لوگوں کا جو یہ ڈونکی راجہ مووی تھی وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، عوام کو تمہاری اصلیت پتہ چل رہی ہے، اور میں نے الحمدللہ جب بھی استدلال کیا ہے، میں اینڈ پہ تم ایتھیسٹس کا ہی حوالہ دے کے جاتا ہوں، تمہاری ہی کتابوں سے دے کے جاتا ہوں کہ تمہارے کو نسندہ کوئی راہ نہ بچے۔ اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی کے بیٹے نے، یہ اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری بدایونی، اس کی کتاب تنقیدات علی مطبوعات، اس نے مستقل احناف پر، بلکہ کئی جگہ احمد رضا خان بریلوی کے قرآن کے ترجمے تک پہ تنقید کی تھی۔ وہ اور اکا دکا سامعین گرامی قدر اور بھی ایسی باتیں ہیں جو یہ صاحب تنقیدات نے کی ہیں، کچھ ان میں سے باتیں ہیں، کچھ ٹھیک ہیں، من جمیع الوجوہ۔
تو اب سامعین میں کہتا ہوں تھوڑا سا کوئی بندہ پڑھ لکھ لے. یہ اکثریت میں نے اردو کتابوں کے حوالے دیے انہیں. اور بھائی آپ کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی؟ خدا کی قسم. اور اللہ کے بندے ویسے تم ایتھیسٹ کے یا نمائندے بن کے بیٹھے ہوئے ہو آن کیمرہ اور تمہیں اردو کتابیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. میں سامعین ایک چھوٹی سی بات کہوں گا یہاں پر, بات کو وائنڈ اپ کروں گا, آخری دلیل کی طرف پھر ہم چلتے ہیں کہ اگر 2-3 سال اور مزید تم ایتھیسٹ کے پاس ایز اے ڈیبیٹر رہے, میں مکتب اہل بیت والوں کو اور نواسب دونوں کو کہتا ہوں ہمیں ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تم ایتھیسٹ کو ذلیل ہی اتنا کروا دو گے. اور جس شخص کو اردو کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جی اسلام نعوذ باللہ من ذالک یہ ایکسٹریمزم اور ہومو سیکشوالٹی کا مذہب ہے. ہیں حارث بن نعمان فہری صاحب, ایک منٹ, ہومو سیکشوالٹی سے مجھے کچھ یاد آیا, لیکن اس سے پہلے ایک شعر عرض کیا ہے, سن لیو. کرانیاں ٹنڈا کھانے کھیرے پھر بھی کہنا اسی ہیرے. واہ سبحان اللہ, یہ حضرت کی مثال ہے. کیا بات ہے, کچی نہیں ہوگی, نیور مائنڈ. تو سامعین اب ہم چلتے ہیں جی. یہ بڑا اس بات پہ کر رہے تھے کہ جی فلاں امام نے یہ بچہ گھیر لیا تو یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ وہ بھائی ہومو سیکشوالٹی کو کنایتاً و اشارتاً پروموٹ کر کون رہا ہے, یہ ذرا ہم آپ کے سامنے واضح کریں. حارث بن نعمان فہری صاحب, یہ کس کی کتاب ہے؟ ہائے 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 ہائے, پنس گیا او بھائی, پنس گیا. حارث سلطان کی اپنی کتاب دا کرس آف گاڈ وائی آئی لیفٹ اسلام. تھینک یو ویری مچ فار لیونگ اسلام. تیرے سے بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس میں بالکل پہلے چیپٹر میں سٹارٹ میں سامعین ان حضرت نے یہاں پہ اسلام چھوڑنے کے فوائد لکھے ہیں, اور ان میں سے ایک فائدہ کیا ہے جی, آئی ایم ناٹ فورسڈ ٹو ہیٹ ہوموسیکشولز. اللہ اکبر, آئی ایم ناٹ فورسڈ ٹو ہیٹ ہوموسیکشولز. ویری گڈ, اسمارٹ بائے, کیا بات ہے. مجھے ہوموسیکشوالٹی سے نفرت کرنے کے لیے کوئی فورس نہیں کر سکتا. واہ مائی ریئل لسنرز, ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا یہ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ صرف اسلامک قوانین کی بات نہیں ہے, ایک نیچرل چیز ہے کہ بندے قرات کھاتے ہیں اس سے کہ کیا گندا بندہ ہے یار. اور یہ حضرت ہومو سیکشوالٹی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں اسلام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. بونگی ہانکنے سے پہلے نا اپنی کتاب پڑھ لیتے حضرت, کنایتاً یا اشارتاً ہی صحیح, لیکن پروموٹ کون کر رہا ہے. اور میرا چند میری بات سنو, اگلی دفعہ اگر آؤ تو کوئی واقعاً مروجہ علوم کی موافقت سے کوئی ایسی چیز لے کے آنا, یا پھر اگر سادہ لفظ میں بولوں تو جو چیزیں اس ٹائم پڑھائی جا رہی ہیں اصول حدیث اصول فقہ وغیرہ, کیونکہ اتنی دقیق اردو تمہیں آنی نہیں ہے, تم سادہ سلیس اردو نہیں سمجھ سکتے, تو اتنی یہ دقیق اور عمیق باتیں تمہیں کہاں سمجھ آئے گی. تو بہرحال that's another point, bigger part, that's something else. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں حضرت کہ دوسروں کی طرف اگر اس طرح کرو نا تو 4 اپنی طرف بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں. بونگی تب مارنا جب واقعاً تمہاری بات میں کوئی دم خم ہو, کوئی علمی قد کاٹ والی بات ہو, تب آ کے بات کرنا. ہاں ہم تمہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تم اندر کھاتے ہوئے جو کھزرا پال رہے ہیں تمہارے اندر بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو, جو آئے ہائے اوئی ہوئی کر رہے تھے. ہاں وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دس از ہاؤ ٹو ایکسپوز. سمجھ آئی؟ جا میرا پتر چھٹی کر.